اب اس اسی اسنا میں میں نے چائنا کے فارن آفس میں گیا، تو میں نے ڈپٹی فارن منسٹر سے ملا اور اس سے کہا کہ میرے بچے جو ہیں وہ فلپین میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی امائیں جو ہیں وہ فلپینوز ہیں، اور میں ان کو یہاں لانا چاہتا تھا، مگر مجھے بتایا گیا کہ آپ پسند نہیں کریں گے۔ اب خالی آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کی حکومت اس حد تک کمزور ہے کہ ایک دو فلپینو لڑکیاں آپ کی حکومت کو متزلزل کر سکیں گی، تو پھر معاملہ صاف ہے، بیکار ہے، ساری تصویر صاف ہے۔ اور اگر یہ ایک دو لڑکیاں آ کے اور یہاں جو ملازمہ ہیں ہماری وہ آ کے آپ کے شیرازے کو نہیں بکھیر سکتی ہیں تو پھر ان کو اجازت دیجیے۔ تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح معاملہ پریزنٹ کیا ہے کہ بغیر ان کو بلانے کے کوئی راستہ نہیں ہے، اور اب آپ ان کو لا سکتے ہیں اور وہ ہماری مہمان ہوں گی بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے۔ آپ خالی سرحد پہ ان کو لے آئیں، اس کے بعد ہمارے آدمی ان کو لے آئیں گے۔ تو یہ راستہ بھی صاف ہو گیا۔ پھر میں نے چائنیز کو کہا کہ جناب، آپ کے یہاں امبیسڈرز کے ساتھ یہ دستور ہے کہ اگر امبیسڈر کہیں باہر جائے پیکنگ سے، ایک تو پیکنگ کے اندر بھی 12 میل کے ریڈیس میں سے باہر نہیں جا سکتا ہے، خود شہر کے اندر بھی، حالانکہ شہر کا پھیلاؤ 60 میل میں ہے پیکنگ کا۔ تو اب آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ امبیسڈر آپ سے اجازت لے اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے چائنا کی فلانی 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 جگہوں میں پہ جانا ہے۔ اب ہم نے آپ سے درخواست کر دی، اب آپ ان میں سے جو سینسیٹیو جگہیں ہیں وہ کاٹ دیں گے۔ اب جب آپ کا جواب آئے گا تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے چھپانے کی چیزیں اور سینسیٹیو چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں، اور ایک امبیسڈر یہی معلوم کر سکتا ہے، اور یہی امپارٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کہاں کہاں سینسیٹیو رگیں ہیں۔ اور تو یہ تو کوئی بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی، مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ جگہیں میں دیکھوں گا تو میں کوئی ملٹری کا ایکسپرٹ ہوں جو مجھے فوراً خبر پڑ جائے گی کہ آپ یہ بنا رہے ہیں، یا پھر پاکستان کو چائنا پہ حملہ کرنا ہے جو وہ معلوم کرنا چاہے گا کہ کیا کیا چیزیں وہ بنا رہے ہیں آپ، اور پہلے تو مجھے ہی خبر نہیں پڑے گی، اور پھر ہم وہ کوئی آپ کے اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے کہ ہم آپ پہ حملہ آور ہو سکیں۔ تو پھر یہ آپ نے سلسلہ کیوں چلایا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں اور آپ کاٹ دیتے ہیں؟ اب آپ کا دشمن ہوگا تو اس کو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ پہ بندش کوئی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں چائنا میں جس جگہ چاہیں، سینسیٹیو یا نان سینسیٹیو، بغیر اپنا پروگرام بتائے ہوئے آپ جا سکتے ہو۔ اچھا، اور آپ ہی ایک امبیسڈر ہیں جس کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ 12 میل کے ریڈیس سے باہر بھی جتنا چاہے۔ یعنی یہ ایک میں مثال دیتا ہوں ان کے حسن سلوک کا، اور ان کو کسی طریقے سے اعتماد آ گیا مجھ پہ، اور میں نے اب اسے ایوب خان سے یہ کلیئرنس لینے کے بعد، اب انہوں نے پازیٹیولی تو یہ نہیں کہا، مگر جس قدر بھی کہا اس میں نے گنجائش یہ پائی کہ میں بات کو بڑھا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے چائنیز سے اور تعلق بڑھائے۔ ایک تو میرے یہاں سے کوئی خبر باہر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ کسی جاسوس کو
میں نے ایکسیس نہیں دی تھی، کسی کی کوئی ہماری چیز وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اور اپنی زبان پہ بھی قبضہ ہوتا تھا. اور پھر چائنا کی پالیسی اس قدر صاف تھی کہ مجھے اس میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی. سیدھی بات ہم بھی کرتے تھے، سیدھی بات وہ بھی کرتے تھے. انسانیت ان میں بھی اعلیٰ درجے کی تھی. اور میں نے اتنے سنجیدہ لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے. اور بڑی بات ہے سچائی. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈپلومسی، ویسے بھی ہیومن ریلیشنز میں اگر چالاکی نہیں کریں گے، کسی کو فریب نہیں دیں گے، کسی سے کلیبر ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، تو خود بخود بھی وہ اعتماد کرے گا کہ بھائی یہ بات تو بالکل سیدھی ہے، اور سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ کھاتا ہے، سچ بولتا ہے. تو میں نے یہ پالیسی اختیار کی تھی. اب یہ جو باہر کی ایمبسیز تھیں جو میں نے بیان کی، یہ سب مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مجھے مسٹیریس سا آدمی سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ خواہ مخواہ میرے ساتھ تعلقات بڑھاتے رہے. مثلا سب سے زیادہ تو چائنا اس کا رشیا کا امبیسڈر، وہ بھی شکاری تھا، میں بھی شکاری تھا. میرا خیال ہے کہ یہی چرنن کو ہے جو اب صدر بنا ہے رشیا کا. یہ تھا اس زمانے میں، اگر میں غلطی نہیں کرتا ہوں تو اس کا نام بھی ملتا جلتا تھا چرنن کو، اور میرے خیال میں وہی چرنن کو ہے. تو اس کے ساتھ بھی میرے ریلیشنز بہت اچھے تھے. اور دوسری بھی ایمبسی والے، وہ انڈیا والا بھی آتا تھا. میرے منہ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو میرے مقصد کے خلاف ہو، لہٰذا وہ کچھ نہیں تاڑ سکے. میں سارا وقت جو تھا وہ چائنا کیوروز کی تلاش میں پھرتا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ امبیسڈر اتنا واہیات ہے کہ خالی یہ نسوار کی بوتلیں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور یہ دکانوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ تو سندھ کا کوئی وڈیرا ہے جو بنا کا نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، نہ اس کی مشن کا کوئی مقصد ہے. یہ تو ایسا دھکے کھاتا پھرتا ہے. اب کوئی کاغذ ان کو نہ ملے، کوئی لفظ میری زبان سے ایسے نہ ملے، اور کوئی ایسی چیز ٹو دا کانٹری ان کو معلوم نہ ہو سکے. تو بہرحال وہ اس خیال میں رہے، تاڑ میں رہے کہ کس طرح معلوم کریں کہ کیا ہو رہا ہے. مگر کچھ بالکل قطعاً ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اب کیا ہو رہا ہے. میں اندر سے یہ کام چلاتا رہا. اب میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد میں نے پہلے بات چلائی کہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو پاکستان کے ساتھ. تو انہوں نے فوراً قبول کیا کہ بے شک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو. چنانچہ میں نے ٹریڈ کمشنر کو ہانگ کانگ سے بلایا اور اس کو چھوڑا کہ ان سے باتیں کرے چائنیز کے ساتھ. تو وہ ٹریڈ کمشنر میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ چائنیز تو کوئی بات ہماری مانتے نہیں ہیں، ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ لکھوانا چاہتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، یہ بالکل بیکار ہے صحیح کوئی. تو میں نے چائنیز کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، اگر آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تو ہم حکم کر دیتے ہیں کہ جو آپ کا ٹریڈ کمشنر ڈرافٹ دے گا ہم اس کو انیشل کر دیں گے، ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو چنانچہ وہ ایگریمنٹ ہو گئی. اب میں نے فیل کیا کہ کس طرح ہم چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم سے کہ پاکستان چائنا کے امبیسڈر کو پریزیڈنٹ پاکستان سے ملنا نہیں دیتے ہیں. مہینے گزر گئے ہیں مگر پریزیڈنٹ پاکستان نے اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. میں نے ایوب خان کو تار بھیجا کہ یہ بہت نامناسب بات ہے، تو کہ ان کو نہیں ٹائم دیا جاتا. چنانچہ ایوب خان نے مہربانی فرما کر فوراً امبیسڈر کو ملاقات کا موقع دیا اور اس سے بڑی اچھی اور میٹھی باتیں ہوئیں، جس سے بھی میرا کچھ کریڈٹ جبا. پھر اس کے بعد
यूनाइटेड नेशंस में चाइना की एडमिशन का मसला होता था, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की वजह से मुखालिफ वोट देता था चाइना के एडमिशन के। तो इस मरतबे मैंने प्रेस किया कि चाइना के हक़ में वोट दिया जाए। मैंने प्रेसिडेंट से ख़ुद दरख्वास्त की, तो प्रेसिडेंट ने, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने हुक्म दिया और यूनाइटेड नेशंस में इस मरतबे चाइना के फेवर में वोट हुआ। इस ज़माने में हमारे ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता अच्छे होने लगे, तो मैंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को अपने यहाँ दावत दी। उसमें और डिप्लोमेट्स भी मैंने बुलाए और भी आए और ये भी थे। ये करीबी अरसे में ये साहब अब तक ज़िंदा हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और उनका नाम था कंग पियाओ साहब, जो अब तक हयात है, अब भी किसी बड़े ओहदे पर हैं। तो वो उस ज़माने में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होते थे। तो उनके एजाज़ में मैंने ये पार्टी दी थी। तो मैंने वहाँ जब तकरीर की तो मैंने कहा कि मेरी कोशिश ये है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कराची और पीकिंग के माबैन मोटर का रास्ता तैयार हो जाएगा, और जिस पे शायद अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं कराची से चल के पीकिंग बाय कार आ जाऊंगा। तो जब जवाब देने पे आया कंग पियाओ साहब, तो उन्होंने कहा कि एम्बेसडर साहब बड़े दूर अंदेश हैं, और वाकई मुस्तकबल की सही तस्वीर उनकी आंखों के सामने, इस किस्म के लफ्ज़ उसने बोले। ये इब्तदा थी कराकोरम के रास्ते बनने की। खैर, तो हमारे ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगे। मैंने बॉर्डर की बात शुरू की। ट्रेड एग्रीमेंट पहले हो चुका था, अब बॉर्डर के बारे में मैंने देखा कि चाइना की सोच में कोई ख़राबी नहीं थी, और तसाइल हमारी तरफ से हुआ था इस मसले में। तो जब मैंने बात शुरू की और उनका एतमाद जमा कि मैं उनसे ठगी बगी नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी खुल के हमसे बातें करने लगे और हमसे कहने लगे कि देखो, ये आप न समझें कि आप अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं हम साथ ताल्लुकात बढ़ा के, मगर हम भी आपसे ताल्लुकात बढ़ा के अपने कम्युनिस्ट कैंप जो है मसलन रशिया, उनको एंटेगोनाइज कर रहे हैं। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बढ़ने पाए और उनमें बॉर्डर एग्रीमेंट हो, और ऐसी वार्निंग्स भी हमको मिल चुकी हैं। तो खैर, वो भी खुल के बातें करते थे, मैं भी खुल के बातें करता था। आखिर हमने जब ट्रेड एग्रीमेंट की बात चलाई तो उसकी दो स्टेजेस थी। एक स्टेज ये थी कि चाइना कबूल करे कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करेगा, एक स्टेज वो था, और उसका ऐलान होना था कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर अपने की एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए वो बॉर्डर की डिमार्केशन जो है उसके लिए वो नेगोशिएट करेंगे। एक ये स्टेज था। दूसरा स्टेज था वो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। पहले यानी उसूल तस्लीम होना था और उसके बाद अमली इक़दाम होना था। तो उन्होंने मुझसे एग्री किया कि हम करने के लिए तैयार हैं। अब बात कैसे बढ़े, मैं भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। चाइनीज़ भी बड़े ठंडे मिजाज के लोग थे, वो भी जल्दबाजी के ख़िलाफ़ थे, मगर मैं चाहता था कि जल्द से जल्द ये काम जो हो ये हो जाए। मैं ससना में बीमार पड़ गया। मैं हॉस्पिटल में गया जाके, और उन्होंने
بڑی میری خاطر کی، یعنی ہاسپٹل کو انہوں نے میرے لیے باغ و بہار بنا لیا، ہر قسم کے ڈاکٹر، حکیم اور نرسنگ، جو وہاں رائل سویٹ تھا وہ میرے لیے وہ رکھا انہوں نے، میری بڑی خدمت کی اور بڑی توجہ کی. سب بڑے بڑے لوگ میری خیرافیت پرسری کے لیے وہاں آتے رہتے تھے، اکثر چاہتے تھے کہ جس سے چیز سے میرا دل بہلے وہ چیز مجھے پرووائڈ کر دے. مثال کے طور پہ مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم لا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک لائبریری میں پروہیبیٹڈ بک ہے جو 300-400 سال پہلے وہ بین ہوا تھا، مگر اس کی ایک کاپی آپ کے لائبریری میں، پیکنگ لائبریری میں ہے. اگر آپ مہربانی فرما کر وہ مجھے لینڈ کر سکیں تو میرا دل بہل جائے گا. چنانچہ انہوں نے فوراً وہی 6-7 جو کسی کو اجازت نہیں تھی دیکھنے کی، وہ نیچے 300-400 برس سے پڑے تھے، ان کو ڈھونڈ کے نکالا اور نکال کے میرے یہاں لا کے اور ہاسپٹل میں رکھ دیا کہ یہ تم دیکھو پڑھو. اس میں وہ تو چائنیز میں تھا، لینگویج میں، اب میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مگر اس میں پکچرز تھیں. تو میں نے کیمرہ منگا کے اپنا، اور جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے یا نرسز نہیں ہوتے تھے تو میں وہ پکچرز جو تھیں ان کے فوٹو اتار لیتا تھا اور وہیں ڈیولپ کرتا تھا، اور باتھ روم میں، اور ان کو ٹانگ دیتا تھا فلمز کو سوکھنے کے لیے. تو وہ نرسز آ کے پوچھتی تھی کہ یہ چیئرمین ماؤ کی فوٹو نکال رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ سب چیئرمین ماؤ کی. ان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ چیئرمین ماؤ کے سوا کسی اور چیز سے بھی دلچسپی ہو سکتی ہے یا کوئی فوٹو نکالا جا سکتا ہے. چنانچہ میں نے ان کتابوں میں جتنے پکچرز تھیں وہ سب ان کی کاپی کر لی. پھر آخر میری وائف سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ تو تمہارے میاں جو ان کی طبیعت اتنے دن سے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، سدھرتی نہیں ہے، ان کی طبیعت پہ کیا تقدر ہے، کیا انتظار ہے، کیا وجہ ہے سائیکالوجیکل، جو کوئی دوائی ووائی کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسے پڑے ہیں، کیا ہے ان پہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی کوئی پروگریس ہو نہیں رہا ہے اس کے مشن کے بارے میں. اس کا مشن ہے کہ وہ جلد سے جلد بارڈر ایگریمنٹ کروا کے اور کام کو ختم کریں. وہ معاملہ جو ہے وہ بیچ میں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، تو یہ بوجھ ہے اس کی طبیعت پہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معمولی بات ہے، ہم آج ہی کر دیتے. تو میری بیوی گئی ان کے چوئن لا کے گھر میں، وہاں سے یہ بات طے ہوئی اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ایگریمنٹ رکھ دی کہ فلانی تاریخ کو ہم ڈیمارکیشن آف باؤنڈری کے لیے ہم نیگوشیٹ کریں گے، اور اصول ہم کو تسلیم ہے کہ وی آر پریپیئر ٹو انٹر انٹو بارڈر ایگریمنٹ وتھ پاکستان. وہ تاریخ بھی مقرر ہوئی کہ فلانی تاریخ کو یہ اناؤنس کیا جائے گا کراچی اور پیکنگ سے سیملٹینیسلی کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اصول تسلیم ہو گیا ہے کہ اب بارڈر ایگریمنٹ ہو جائے گا. میں نے بہت خوشی محسوس کی اور میں نے وہ ان کو بھیج دیا کراچی کہ صاحب فلاں تاریخ کو یہ پیکنگ اور کراچی سے اناؤنس ہو جائے. ہاں اسلام آباد، ساری آئی ایم ریفرنگ ٹو کراچی بٹ اٹ واز اسلام آباد فارن آفس. تو میں نے بھیج دیا اور میں بھی کچھ طبیعت اس کے بعد میری سنبھل گئی. میں بھی مزید چیک اپ کے لیے میں نے کہا کہ میں ہانگ کانگ جانا چاہتا ہوں. تو میرا مقصد تھا کہ میں ذرا تبدیل آب و ہوا کر لوں، کیونکہ آخر کمیونسٹ ملک تھا، میں فری ورلڈ کا آدمی تھا، کچھ گھٹن سی محسوس کر رہا تھا. تو
ان کی دوائیں علیحدہ ہوتی تھی. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے علاج کا مسئلہ میرے باپ دادا کے پاس ہوتا تو بھی وہ اتنی توجہ نہیں دے سکے جتنی چائنیز گورنمنٹ نے تھی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے ہوائی جہاز بھیج کے دیسی طبیب بھی منگائے تاکہ ان کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے کہ حکیم اور طبیب وہ بھی مجھے دیکھیں, ایلوپیتھی کے بھی دیکھیں. یعنی حد انہوں نے کر دی. حتیٰ کہ جب میں ہانگ کانگ آنے لگا تو انہوں نے میرے لیے اسپیشل کوچ کا بندوبست کیا جس میں اسٹیج بائی اسٹیج میرے بلڈ پریشر کی رپورٹ پرائم منسٹر کو وائرلیس کی جاتی تھی کہ اب بلڈ پریشر یہ ہے. ڈاکٹر دیا اور نرسنگ ساتھ دی, میری بیوی, اور ہم ہانگ کانگ آئے. تو میں مثلاً ٹرین میں نے خرانٹے لیے تو وہ جو ڈاکٹر تھا اٹینڈنس میں اس نے سمجھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے چوئن لائے کو کیا کہ ابھی یہ خرانٹے لے رہا ہے, ابھی اس کا بلڈ پریشر یہ ہے. تو یعنی اسے ظاہر ہے مجھے ویل چیئر پہ وہ بٹھا کے وہ بارڈر انہوں نے کراس کروایا. یعنی میں اپنے گھر میں بھی میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں ہو سکتا تھا جتنا چائنیز نے کیا. میں آیا ادھر, جیسے بارڈر کراس کیا میں نے تو میں ویل چیئر چھوڑ کے میں پیدل دوڑنے لگا اور موٹر میں آ کے بیٹھا. ہانگ کانگ میں آ کے ڈاکٹر کو طبیعت دکھائی. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سائیکالوجیکل چیز ہے, کوئی ہارٹ واٹ کی خرابی جو ہے وہ نہیں ہے, گھومو پھرو پہاڑ پہ چڑھو جو چاہو کرو. تو اب مصیبت یہ ہوئی کہ لابیز تو ایٹ ورک تھیں اس مقصد کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان اور چائنا کا بارڈر کا تنازع ختم نہ ہو. وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ لابیز ایکٹیو تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لابی یہاں ہمارے ملک میں بھی ایکٹیو تھی. چنانچہ یہ ہوا کہ جو تاریخ اس بارڈر ایگریمنٹ کے بارے میں اناؤنس کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی اس سے پہلے یہ چیز کراچی سے لیک ہو گئی, اخبارات کو دی گئی کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی ناجائز بات تھی, یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ لیک ہوئی اور اسی سے تعلقات خراب ہو سکتے تھے کہ بھائی یہ تم کسی سے یہ لیک کرا کے اور تم بلیک میل کرنا چاہتے ہو پھر. اور مگر چائنیز ہنستے ہوئے میرے پاس آئے, کہنے لگا ہمیں تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیکیج کیا گیا ہے اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے, مگر ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے. چنانچہ وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور وہ ڈیٹ آ گئی, اس پہ اناؤنس ہو گیا یہاں سے بھی وہاں سے بھی آفیشلی. مگر اس سے پہلے لیکیج ہوا تھا. اگر چائنیز جیسی سینسیٹیو کو اگر وہ چاہتے تھے تو یہ بہانہ دے کے پھر مکر جاتے, انکار کرتے. مگر چونکہ ان کو میری ڈیفیکلٹیز کا بھی اندازہ تھا کہ ہم کس فورسز کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس پالیسی پہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں چائنا سے دوستی کے لیے, تو انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ سلوک کیا اور اس کا کوئی انہوں نے خیال نہیں کیا. یہ بات اناؤنس ہو گئی. اس کاروبار میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں میرے راستے میں. مثال کے طور پہ ایک دن فارن منسٹر میرے پاس آیا ہسپتال میں. میں اس زمانے میں پیکنگ کے ہسپتال میں انڈور پیشنٹ تھا اور کہنے لگا کہ ہمارے امبیسڈر نے پاکستان سے اطلاع دی ہے کہ اس کو بعض پاکستانی اہلکاروں نے جن کا اس کاروبار سے تعلق تھا بلا کر اور پوچھا
کہ آپ ہم کو معلوم کر لیں کہ ہمارے امبیسڈر نے آپ کے لوگوں کو کون سی پٹی پڑھائی ہے کہ وہ اب تک جو چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی بارڈر ایگریمنٹ، اس پہ وہ یکایک کلائم ڈاؤن کر کے اور وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے امبیسڈر نے کیا ان سے باتیں کی ہیں، یہ تم معلوم کر کے بتاؤ۔ اب یہ بڑی ان یوزول چیز تھی، وہ خود تعجب میں تھے کہ امبیسڈر پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ دوسری طرف کے امبیسڈر سے بلا کے اس کو پوچھا گیا کہ معلوم کر دو کہ اس نے کیا پٹی پڑھائی ہے۔ یہ تو بڑی ان یوزول چیز ہے۔ تو مجھ سے کہا کہ میں خود اس کا جواب لکھ کے دے دوں ان کو تاکہ وہ خود بھیج دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ پر موقوف ہے، آپ خود کریں بندوبست، میں نہیں لکھنا چاہتا۔ تو انہوں نے وہ جتنا زہر ان کے دل میں موجود تھا سابقہ کارگزاریوں کے بارے میں، وہ انہوں نے سارا کاغذ پہ ڈال دیا اور ان کو بھیج دیا کہ ہم نے امبیسڈر سے کہا کہ تمہارے لوگ ناقابل اعتبار ہیں، انہوں نے ہم کو پہلے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر امبیسڈر نے ہم کو یقین دلایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت آمادہ ہیں اور بالکل تیار ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی میں نے حرکت محسوس کی تو میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، یہاں آپ کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ تو لہٰذا ہم نے اس پہ اعتبار کیا، اس کی ضمانت قبول کر لی اور ہم نے اپنی رضامندی دکھا دی کہ ہم بارڈر ایگریمنٹ کریں گے۔ یہ کئی قسم کی پن پرکس ہوتی رہیں، مثلا وہ لیکیج جو پہلے ہوا، اور اب میں کیا بتاؤں کہ کتنی زحمتیں ہوئی، مگر میری وجہ سے وہ بڑا پرو امریکن لابی سخت انکنوینئنٹ محسوس کر رہی تھی کہ یہ کیا کارگزاری ہو رہی ہے۔ اور سب بھی، اب مثال کے طور پہ کتنی لابیاں تھیں جو کوشاں تھی کہ اس قسم کا ایگریمنٹ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں نہ ہونے پائے اور ان کے تعلقات درست نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ انڈیا کا ایجنٹ لگا ہوا تھا وہاں، رشیا تھا، جس نے تو چینیوں سے کہہ دیا تھا کہ بارڈر ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ انفرینڈلی ایکٹ سمجھا جائے گا رشیا میں۔ مثال کے طور پہ جو امریکہ کے وہاں خفیہ ایجنٹ تھے وہ اس کاروبار میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے۔ پھر انگریز بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب لگے ہوئے تھے کہ معلوم کریں کہ ہو کیا رہا ہے، مگر میں نے بڑا اخفاء راز کا خیال رکھا۔ کوئی کاغذ میں نے ٹائپ نہیں کروایا کسی دوسرے سے، آفس میں نہیں گیا، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے میں لکھتا تھا، اور خود آ کے جو یہاں کراچی بھیجنا، اسلام آباد بھیجنا ہوتا تھا، وہ میں خود آ کے بیگ میں ہانگ کانگ میں بند کر کے بھیج دیتا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو کاپیز ہوتی تھی سینسیٹیو ڈاکیومنٹس کی، وہ میں اپنی مدر ان لا کے تکیے میں اندر ڈال دیتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت بیٹھی رہتی تھی وہاں، تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی چرا نہیں سکے گا۔ وہاں کا حالت یہ ہے کہ کوئی خاص میرے لیے تو بڑی رعایتیں ہوئیں، مثلا میرے چلنے پھرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، میرے خلاف کوئی خاص جاسوس نہیں لگایا گیا، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ان کی کڑی نظر رہتی تھی، حتیٰ کہ ایسے مواقع بھی ہوئے کہ پاکستان کے نمائندے کو چائنا کے فارن آفس میں آنے سے روک دیا گیا، کئی مہینے اس کو ملاقات نہیں دی گئی۔ تو یہ سب پیچھے لگے ہوئے تھے، مگر میں نے آخر تک کسی کو اطلاع ہونے نہیں دی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں صبح سے شام تک دکانوں میں پھرتا تھا
اور نسوار کی بوتلیں، وہ چائنا کے خاص آرٹ ہوتا ہے، تو وہ میں کلیکٹ کرتا پھرتا تھا. اور میں نے تاثر یہ دیا سارے یہ جو میرے پیچھے جاسوس لابیز کے لگے ہوئے تھے کہ میں بالکل فضول آدمی ہوں، سارا وقت کیوروز کی تلاش میں رہتا ہوں، کوئی کام وام نہیں کرتا، دفتر تک نہیں جاتا ہوں، کاغذ کوئی نہیں پڑھتا ہوں. حالانکہ میں درون خانہ سب کچھ کر رہا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ کر رہا تھا، رات کے وقت کر رہا تھا، بے وقت کرتا رہا تھا. ان کو خبر نہیں ہونے پائی. اور جب یہ اعلان ہوا کہ پاکستان اور چائنا نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ بارڈر ایگریمنٹ کریں گے، تو کئی ڈپلومیٹک نمائندوں نے کہا کہ تم نے اتنا اس راز کو مخفی رکھا کہ یہ پاکستان کا امبیسڈر فضول آدمی ہے، اور یہ تو سارا دن کیوروز کے پیچھے پھرتا ہے، کوئی ڈپلومیٹک کام تو کرتا نہیں ہے، دفتر میں بھی نہیں جاتا ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ اب ہم سے حکومتیں پوچھیں گی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور یہ اصول تسلیم ہو گیا اور ایگریمنٹ کے لیے میدان تیار ہو گیا، اور تم لوگوں نے ہم کو پیشگی کوئی خبر نہیں دی. تو 90% جو فارن ریپریزنٹیٹوز ہیں ان سب کو ریکال کر دیا جائے گا اور انیفیشنٹ قرار دیا جائے گا. یہ سارا ظلم تم نے ہم سے کیا. ہنسی مذاق میں کہتے رہتے تھے. بہرحال ان کو خبر نہیں پڑی کہ